بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ سے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے آثار صحابہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اور آئیے اب ہم بلا کسی تاخیر آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں آج کے سوالوں کا جواب ہم دے سکیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ جب دو عبادتیں اکٹھا ہو جائیں تو ان میں سے کسی ایک کو کرنے سے دوسری بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے دونوں کی نیت ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ دو نیتیں دو کاموں کے لیے ایک بار نیت کر لی جائے تو دونوں کاموں کا ثواب مل جائے اور دونوں کام پورے بھی ہو جائیں اور کام ایک ہی کرنا پڑے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے اور اس میں آپ نے مثال بھی دی ہے، جیسے آپ نے مثال دیا ہے کہ غسل جنابت کرنا ہو یا غسل جمعہ کرنا ہو، اور دونوں کے لیے ہمیں غسل کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر ہم ایک ہی بار دونوں کی نیت کر لیتے ہیں تو جمعہ کا غسل بھی ہو جاتا ہے اور جنابت کا غسل بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن اس کے اکٹھا کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ یہ دلیل پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قاعدہ تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن قاعدے میں کچھ دقیق فرق رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دو کام آپ کے ہوں اور دونوں میں کچھ فرق ہو الگ الگ، اور ان دونوں کو آپ اکٹھا کریں، لیکن یہ الگ الگ فرق کی مثال ابھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو اگر فرق ہے دونوں میں تو پھر دونوں کی نیت کرنے سے دونوں اکٹھا نہیں ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں کے اندر اتحاد اور تماثل پایا جاتا ہے تو وہ کام اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے جو مثال دیا ہے غسل جنابت کی اور غسل جمعہ کی، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے دونوں، لیکن ہم جو مثال دے رہے ہیں کہ دو کام آپ کے سامنے ہوں اور ایک فرض کام ہو اور ایک کام نفلی ہو، تو آپ دونوں کی نیت کریں اور اس کو پڑھیں اکٹھا کر کے، ایسا کر کے ادا کریں، یہ درست نہیں، اس لیے کہ دونوں کے الگ الگ جہت ہو جاتی ہے اور دونوں کا تصور الگ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب بڑی عبادت فرض سامنے ہو تو نفلی عبادت اس وقت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نفلی عبادت ساقط ہو جاتی ہے جب دونوں کا وقت اور کام اکٹھا ہو جائے۔ آئیے ہم آپ کو اس کو ذرا تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نیتوں کا متحد ہونا ممکن ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث مشہور سی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ بہت مشہور ترین حدیث ہے، سب کو معلوم بھی ہونی چاہیے، لیکن نیت کے بغیر تو کسی کام کا فائدہ ملتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت نہ ہو غسل جمعہ کرنے، ایسے غسل کر لے، اور غسل جنابت کی نیت نہیں کرنے پر ایسے ہی ندی میں کود کے نکل آتے ہیں، تو یہ غسل تو ہو جاتا ہے، لیکن جنابت کا یا جمعہ کا جو غسل ہے اس کی نیت نہیں کرتے تو وہ نہیں پورا ہوتا ہے۔ اور وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نیت نہ کرو، غسل کر نہا لیں اور نہا کے چلیں اور کہیں کہ ہم نے تو پورے جسم دھل لیا، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، وضو کی بھی نیت کرنی پڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ بتایا ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور جو مشہور حدیث ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں تقریباً حدیث کے پائی جاتی ہے۔ تو جب آدمی جمعہ کے غسل کی نیت کرے اور ساتھ میں غسل جنابت کی بھی نیت کرے، تو دونوں نیتوں کے ساتھ کام جو کرنا بعد میں وہ ایک ہی کام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار غسل جنابت کی نیت کریں اور پورا نہا لیں، اس کے بعد الگ ہو کر کے پھر آپ غسل جمعہ کی نیت کریں اور پھر دوبارہ نہائیں، ایسا نہیں۔ یہ دونوں نیتیں اکٹھا ہو سکتی ہیں اور دونوں کا کام اکٹھا ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو نیتوں کے ساتھ ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، تو یہاں دو نیتوں کے ساتھ ایک ہی کام اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں ایک ہی بار نہائیں گے، آپ نے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے جو اتم اور اشمل ہے کہ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ صفائی کرنے کے بعد وضو کر لیں، وضو کے بعد جیسے نہایا جاتا ہے نہائیں، اور آپ کی نیت دونوں کی تو دونوں آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اب اسی طرح سے آپ چاہیں کہ دو روزے رکھنے ہم کو، ایک روزہ نفل کا ہے اور ایک روزہ فرض کا ہے، مان لیجیے دونوں آپ کے
یعنی قضا کے روزوں میں سے ہیں مثال کے طور پر، ادا کے روزوں میں سے ہیں مثال کے طور پر، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں رمضان کا روزہ جو فرض ہے رکھتا ہوں اور اسی طرح سے یا نظر کا روزہ فرض رکھتا ہوں، اسی میں دوسری ایک نیت بھی دوسرے روزے کی کر لیتا ہوں، دو روزے اکٹھے ہو جائیں گے ہمارے، اس لیے کہ یہ فرض اور نفل میں فرق ہوتا ہے تو اس کی نیت الگ جیسی ہوتی ہے، اس کی نیت الگ جیسی نہیں الگ ہوتی ہے، تو لہذا آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں کی جا سکتی، بلکہ جب فرض چیز آپ کی قائم ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، آپ اس فرض کو ادا کریں گے، اس کے ساتھ آپ نفلی زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور نفلی روزے کی بھی نیت کر لیں اور نفلی نماز کی بھی نیت کر لیں، تو یہ سب نیتیں اس میں نہیں تھا۔ ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی کے فرض کا وقت جب اس کا وقت اور زمانہ اور جگہ محدد ہو جائے اور اس میں اس فرض ہی کو ادا کر سکتا ہے تو نفلی نماز وہاں ساقط ہو جاتی ہے، نفلی چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں، اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پر آپ کا کوئی گناہ ہے۔ تو جب نیتیں متحد ہوں ایک ہی نوعیت کے کام میں تو ممکن ہے، اور جب نیتیں متحد نہ ہوں، الگ الگ بنتی ہوں، جیسے فرض اور نفل کی نیت ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کام کو اس قاعدے کے تحت اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ اسی صورت میں نیت کیا آپ نے نہانے کی، جیسے آپ نے جس کی مثال دیا ہے، تو آپ نے پانی ڈالا جسم پر تو صحیح ہے، سب کے نزدیک صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث میں نہیں کہا گیا ہے کہ نماز کے یعنی غسل جنابت الگ سے کرو اور غسل جمعہ الگ سے کرو، تو بہت زیادہ اس میں چھان بین کرنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دو نفلی کام ہیں جن کو اگر آپ پاک صاف ہوں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو جو چیز کرنی ضروری ہو کریں، اور جو نفلی ہے وہ اسی طرح سے نہانا ہے اپنے صبح کے وقت میں فجر کے بعد تو آپ نہا سکتے ہیں، کبھی بھی نہا سکتے ہیں، ایسی صورت میں یہ چیز آپ کے لیے ممکن ہے۔ آئیے ہم ایک اور اہم سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ سوال اہم یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ وغیرہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایمان و عقیدے سے بھی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دیا کہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ ایسا نہ سوچیے، بلکہ پوچھیں گے اور اس لیے کہ وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پوچھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے تم کون سی گاڑی چلاتے ہو، ہاں، یا اپنی گاڑی سے کتنے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو، یا کہ جن کے پاس گاڑی نہیں ان کی آپ مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا گھر بہت بڑا ہے، ولا ہے کہ چھوٹا ہے کہ اور چھوٹا ہے، یا جھونپڑی ہے یا بہت ممتاز بنا ہوا ہے، یہ بھی سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہوگا آپ سے سوال کہ آپ کے گھر میں کتنے کپڑے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ پہناتے ہیں اور کتنا خود پہنتے ہیں۔ اور بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ کی تنخواہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، آپ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون سی پوسٹ پر کام کرتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے کتنے دوست احباب ہیں اور ان سے آپ کا تعلق کیسا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کس پوش علاقے میں رہتے ہو یا کہ سادہ علاقے میں رہتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا رنگ کیا ہے، گورا ہے کالا ہے۔ اس طرح سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تم کتنا وقت لگاتے ہو کہ اپنے آپ کو استقرار دے سکو، نیکی کا کام کر سکو، کتنا وقت دیتے ہو۔ اور یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ اس قسم کی چیزوں کو جو کہ فائدے کی ان کو کتنے لوگوں تک بھیجتے ہو، کتنے لوگوں تک نہیں بھیجتے ہو۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ بھیجتا ہوں اس میں یہ بھی لکھا کریں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں تو یہ نہیں بھیجتا ہوں، بس میں اسے بھیج رہا ہوں، مجھے یہ نہیں ہے کہ نہیں بھیجوں گا تو میرا سوال ہوگا، لیکن آپ بھی اگر آپ بھیج دیں گے تو اچھی بات ہوگی، لیکن اس بارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سے سوال کیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آخر میں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں کیا حقیقتاً کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یا کہ اگر ہم بھیجتے ہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے جو جیسے انہوں نے کہا ہے اور یہ کیا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے واٹس ایپ پہ اور اس طرح سے اتصال کے اور طریقے جو آپ سے کنٹیکٹ کے ہیں ان میں اس قسم کی چیزیں بہت ساری آتی ہیں، بہت سی حدیثوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، حضرت علی کو یہ وصیت کیا، جیسے کہ سوال اور بھی اس قسم کا آئے گا، ہمارے پاس آئے گا، ہم نے دیکھا ہے۔ تو ایسے اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور پچھلے بھی وقتوں میں ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے سوالات کہ کس نے یہ بھیجا ہے، اس حدیث کے بارے میں پوچھا، یہ حدیث ایسی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جن چیزوں کی نسبت یہ کہہ کر بیان کی جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایک ہی رسول اللہ کی یہ حدیث ہے یا صحابی کا یہ قول ہے، تو آپ کو بلا اس کے صحت کے جانے ہوئے دوسروں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اچھا کام نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو آپ پہنچا دیتے ہوں اور نہ جانتے ہوں، تو رسول کی طرف سے کسی حدیث کو پہنچا دینا اور بتانا کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہے، لوگوں نے حدیث کو ضعیف کہا یا موضوع یا گڑھی ہوئی حدیث بیان کیا اور آپ اس کو دھڑا دھڑ پھیلاتے ہیں، تو یہ آپ کا گناہ ہے، اس لیے کہ آپ اس غلط بات کے پھیلانے میں تعاون کرتے ہیں، جبکہ غلط بات کے پھیلانے سے غلطی اور پھیلتی ہے، بجائے اس سے کہ اصلاح ہو اور برائی پھیلتی ہے۔ لہذا آپ کے پاس یہ جو سوال آیا ہے، یہ سارے سوالات حقیقتاً یہ کہاں لکھا ہوا کہ یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی اور یہ نہیں پوچھی جائیں گی؟ البتہ آپ ان چیزوں کو بھیج سکتے ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہو کہ یہ چیز پوچھی جائے گی، یہ پوچھی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیزوں کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہوا وہ بہت ساری چیزوں کو زندگی کے شامل ہے۔ آئیے اس سلسلے کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو حضرت معاذ بن جبل سے اور ابو بردہ اسلمی وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کہتے ہیں کسی بھی بندے کا قدم اب قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اور نہیں ہلے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، 4 چیزوں کے بارے میں۔ پہلی چیز عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں کہاں اس کو ختم کیا۔ عمر ختم کرنے کا کام تو حقیقت میں پوری زندگی کو شامل ہے۔ آپ یہ سوال پہنچاتے ہوں یا نہ پہنچاتے ہوں، سوچتے ہوں نہ سوچتے ہوں، پوچھتے ہیں نہ پوچھتے ہوں، کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، یہ تو آپ کی غلطی جہاں جہاں حدیث میں آئی حساب سے ہوگی، وہاں سے آپ کا سوال اپنی زندگی کا سوال ہوگا، پورا زندگی کہاں کیسے کس انداز سے گزاری ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مزید کہا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں ختم کیا ہے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ میں عن جسدہ یا عن بدنہ بھی آیا ہے کہ اپنی جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں، اس کو جتنے وقت ملا اس کو کس میں استعمال کیا، آپ نے کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، کس طرح سے استعمال کیا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اپنے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کیسے کس انداز سے کمایا اور کہاں اور کس طرح سے اور کس انداز سے خرچ کیا، تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ تیسری چیز ہو گئی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے وعن علمہ ماذا عمل فی، اور اپنی جانکاری علم کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ یہ انسان کے پاس جو جانکاری ہوتی ہے اس کی تمحیص کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جانکاری صحیح ہے غلط ہے، پھر اس کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں پھیلانا چاہیے، کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اچھا کام اس میں کرنا چاہیے، برا کام کرنا چاہیے، جیسے ہوگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو زندگی کا کوئی بھی شعبہ، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، جسم کے بارے میں، عمر کے بارے میں سب سوال ہوگا۔ تو یہ سوالات جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں یہ زیادہ شامل اور عام ہیں، اس کو لکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ لیکن آپ جس انداز سے سوال بناتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پوچھیں گے، وہ 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 بھی نہیں پوچھیں گے، آپ کو کہاں سے بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پوچھیں گے اور یہ نہیں پوچھیں گے؟ تو اس چیز کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ پوچھنے کے لیے نسبت آپ اللہ کے رسول کی طرف کریں کہ، اور یا اس طرح سے ایسی بات بنائیں کہ قیامت میں ایسے ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا، یہ پوچھا جائے گا اور یہ نہیں پوچھا جائے گا، تو آپ کو یہ تقسیم کرنے کی اتنا ضرورت نہیں۔ ہاں جن چیزوں کی صراحت آئی ہے اس کے بارے میں پوچھیے۔ ایسے ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میں اپنے بندم آدم کی اولاد سے کہ میں بیمار ہوا، تم نے ہماری عیادت نہیں کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے کہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، ابن آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو میری عادت نہیں کی، میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو یہ سوال بھی عجیب و غریب اللہ کی طرف سے، تو یہ جواب دے گا یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ میں آپ کی عادت کروں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ رب العالمین ہیں، تو آپ کی عادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ قال اما علمت، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ان عبدی فلان مرض فلم تعدہ، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ تو گویا کہ عیادت کرنا، کسی بندے کی عیادت کو جانا، بیمار پرسی میں جانا، یا اللہ کی طرف سے ثواب، اس کا سوال کیا جائے گا کہ آپ پتہ چلا تو آپ گئے کیوں نہیں؟
جانا چاہیے تھا۔ ایسی حدیث میں ہے یہ ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کھانا طلب کیا، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر وہ کہے گا یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، ہم آپ کو کیسے کھانا کھلاتے؟ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے فلاں بندے نے کھانا مانگا کہ ہم کو کھانا کھلا دو، تم نے اس کو کھلایا نہیں۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اگر تم اس کو اس وقت کھانا کھلاتے تو اس کا بھرپور ثواب میرے پاس پاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ وہاں اس قضیے کو یاد پوچھ رہا ہے اور آپ سے مانگ رہا، آپ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے، اس کے حساب سے آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو حقیقتاً ایسے ہی پانی پلانے کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے، وہی سوال جواب ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سوال جواب کی شکل میں وارد ہیں، آپ ان کو بیان کریں، حدیثوں کی نسبت کریں، اور جو چیزیں نہیں معلوم ان کو گڑھ گڑھ کے اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ آپ کے دل میں کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ پھر بھیجنا کہ یہ خط بھیجو، اس کو دوسروں کو پہنچاؤ کہ ثواب ملے گا، ثواب کی تعین بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلتی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے نکلتی ہے۔ لہذا اس قسم کے جو سوالات ہوں جن کی نسبت ثواب و عقاب کی طرف ہو، آپ ان کے بارے میں لوگوں سے، جاننے والوں سے پوچھ کر کے اس کو پھیلائیں، ورنہ چپ چاپ رہیں یا اس کو رد کریں، بھائی ہمیں اس قسم کی چیزیں نہ بھیجا کرو۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوالات ہماری جانب سے ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ جو ہمارا اصول ہے اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ ان سب کو بھی خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔